بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان مبشر رضوی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں خدا کی رحمت چھم چھم برستی ہے۔ اس کے 2 عشرے ہمیں داغ مفارقت دے چکے ہیں اور تیسرا عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس عشرے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں 2 عبادات نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ اگر وہ ادا کی جائے تو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو آج اسی حوالے سے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مہمان جو کہ میرے پاس تشریف لائے میری مراد عظیم مذہبی سکالر مفتی علی اصغر مدنی صاحب، سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جیسا کہ تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے اور اس میں نے جو ذکر کیا کہ 2 عبادت نہایت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اس میں پہلا جو اعتکاف کا ذکر ہے، یعنی کہ تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک 27ویں کی رات کو جو ہم شب قدر کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، اس رات کا ذکر ہے۔ تو ہم اسی دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ تو سب سے میرا آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں سب سے زیادہ فضیلت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جزاک اللہ کہ آپ نے اتنے اچھے پروگرام میں دینی معلومات کو اپنی عوام تک پہنچانے کے لیے مجھے دعوت دی اپنے پروگرام میں، اور جو موضوع رکھا وہ بہت ہی زبردست موضوع ہے اور قابل عمل ہے، قابل توجہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اس میں 27ویں شب آتی ہے، جی تو لوگوں کا رجحان اللہ کی عبادت میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل، تو بڑھنا بھی چاہیے کہ رحمت اور برکتوں والا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو احادیث مبارکہ میں ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو باقی مہینوں سے زیادہ اہمیت عطا فرمائی۔ بالکل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے پورے مہینے کو 3 عشروں میں تقسیم فرمایا اور تینوں کو الگ نام بھی عطا فرمایا۔ جس طرح کہ پہلا عشرہ ہے اس کو عشرہ رحمت بولتے ہیں، اور دوسرا عشرہ ہے وہ عشرہ مغفرت ہے۔ اب تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور تیسرے عشرے کو عشرہ جہنم سے آزادی کا نام دیا گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم رمضان مبارک کے اندر شب قدر کو تلاش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے سب سے پہلے شب قدر کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، جی پھر دوسرے عشرے کا، پھر تیسرے عشرے کا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں پایا۔ کون سی راتیں؟ وہ طاق راتوں میں پایا۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بے شک، ویسے تو میرے آقا علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا اور آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، تو آخری عشرے کا اعتکاف سنت کہلایا۔ بے شک، تو میرے آقا علیہ السلام نے رمضان المبارک کی آخری عشرے کے اعتکاف کے دوران صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلائی کہ شب قدر جو ہے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جائے۔ بے شک، تو طاق راتوں میں 21ویں کی شب آتی ہے، 23ویں کی شب آتی ہے، 25ویں کی آتی ہے، 27ویں کی آتی ہے، 29ویں کی آتی ہے۔ بے شک۔ اچھا مفتی صاحب، آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، اسی میں سے ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا۔ تو مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ شب قدر کہتے کسے ہیں، اس کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ اچھا، یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا شب قدر کسے کہتے ہیں، جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ جی، اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک بہت زیادہ عابد، زاہد، عبادت گزار شخص ولی تھے جن کا نام تھا حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جی،
जिन्होंने 1000 महीने अल्लाह ताला की इबादत की। जी 1000 महीने तक वो अल्लाह की इबादत करते रहे। उनकी इबादत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके मामूलात के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की मजलिस में जिक्र फरमा रहे थे। जी बिल्कुल। तो सहाबा किराम ने जब हजरत शमऊन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की इबादत और 1000 महीनों तक अल्लाह की इबादत करना बहुत बड़ी बात है, बेशक इसका जिक्र सुना तो सहाबा किराम ने अर्ज किया कि हुजूर फिर तो बनी इसराइल हमसे अमल में आगे चले जाएंगे। सहाबा किराम परेशान हुए और ये सवाल कर दिया। हाँ, तजस्सुस हुआ कि हुजूर इतनी ज्यादा इबादत 1000 महीने तक बहुत कम है इसके जी मुकाबले में। जी तो 1000 महीने तक इबादत की है, लिहाजा वो इबादत में, अमल में, अजर में, सवाब में वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त ये खुशखबरी सहाबा किराम को अता फरमाई कि मेरे रब ने हजरत जिब्राइल अमीन के जरिए मुझ तक पैगाम भिजवाया कि ए महबूब, आपके सहाबा मायूस ना हों, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से इनको एक ऐसी रात नसीब होगी जिस रात में ये इबादत करें अल्लाह की, तो अल्लाह तबारक व तआला उस एक रात की इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अता 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अता माशाअल्लाह। अब इस पर जो है ना मुख्तलिफ मुहद्दिसीन इकराम ने बयान फरमाया कि 1000 महीने की उम्र को देखा जाए ये 83 साल और 4 महीने बनती है। जी तो एक तरफ 83 साल 4 महीने इबादत करना और एक तरफ सिर्फ एक शब कदर में इबादत करना, एक रात में इबादत करना, एक रात की इबादत वो 83 साल 4 महीने की इबादत से ज्यादा अफजल होती है। सुभान अल्लाह, शब कदर की इबादत है जी। और ये सिर्फ खासा ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को ये तोहफा अता फरमाया, बाकी किसी उम्मत को ये खास तोहफा नहीं मिला था, यानी कि ऐसा नहीं मिला था। उन्होंने उम्र के मुताबिक इबादत करते थे, वही उनको सवाब मिलता था। उन्होंने अपनी उम्र के मुताबिक इबादत की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये खसूसियत थी कि सिर्फ एक रात में इबादत कर लें तो अल्लाह ताला इतने अरसे की इबादत से भी ज्यादा अजर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने बड़ी फजीलत बयान की और शब कदर का माना बताया कि शब कदर है क्या चीज़। तो शब कदर हासिल कैसे की जा सकती है, यानी कि बिल्कुल जो लोग इत्काफ करते हैं और जो लोग इत्काफ नहीं करते, तो शब कदर को हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? शब कदर के हुसूल का तरीका कार जिस तरह मैंने हदीस पाक अर्ज की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, मैंने शब कदर को रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में पाया। जी। तो अब हमारे यहाँ दो तरह के अफराद हैं, बाज वो है जो आखिरी अशरे का एतिकाफ कर सकते हैं, जी, रात दिन वो अल्लाह के घर में रहें, जी जी, तो यकीनन उनके लिए तो आसानी शब कदर को पाने का एक सिलसिला हो सकता है, जी, कि वो आखिरी 10 दिन वो रहेंगे ही मस्जिद में, अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, उसमें ताक रातें भी आएंगी, तो ताक रातों में हो सकता है किसी रात के अंदर उनको ये खसूसियत वाली रात नसीब हो जाए। जी जी। बाकी जो लोग एतिकाफ नहीं करते हैं उनके लिए एक मैं तरगीबन अर्ज कर देता हूँ कि उनको चाहिए कि अगर आखिरी अशरे का एतिकाफ उनको ना मौका मिल सका तो कम अज कम जो आखिरी अशरे की ताक रातें हैं उसमें जरूर वो शब्बेदारी करें। बुजुर्गान दीन भी इसके मुतालिक इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आखिरी अशरे की ताक रातों का इरशाद फरमाया और हमने ज्यादातर इस शब कदर को 27वीं की शब में पाया। जी। 27 रमजान की जो शब आती है उसमें शब कदर ज्यादातर पाई जाती है, यानी कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसको शब कदर को आखिरी ताक रातों में तलाश करो। जी। लेकिन जो मुफस्सिरीन किराम है, जो अल्लाह के औलिया हैं, उन्होंने इरशाद फरमाया कि ये 27वीं ही शब कदर है, उनके इकरार दिया, यानी कि उन्होंने इबादत के जरिए ज्यादातर शब कदर इत्तेफाक इसी 27वीं की रात पे। बेशक। अच्छा मुझसे आप बड़ा जोर दे रहे हैं इत्काफ के हवाले से, तो इत्काफ आखिरी 10 दिन में ही किया जा सकता है या पहले यानी कि अशरे में दूसरे अशरे में इत्काफ किया जा सकता है या सिर्फ आखिरी 10 दिन ही इत्काफ के हैं? एतिकाफ के दो पहलू हैं जी, एक है नफली एतिकाफ जी, एक है सुन्नत एतिकाफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों पर अमल किया है, यानी 30 दिन का एतिकाफ किया है, तो 30 दिन का एतिकाफ करना ये नफली एतिकाफ कहलाता है जी। या आप एक दिन के लिए, एक घंटे के लिए भी जिस हद तक अल्लाह के घर में रह सकते हो एतिकाफ करेंगे तो वो नफली एतिकाफ होगा जी। और अगर नमाज पढ़ने गए तो आपने एतिकाफ की नियत कर ली तो आपका नफली एतिकाफ कहलाएगा जी, वो नफली एतिकाफ कहलाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि हम सुन्नत एतिकाफ करें जी, तो आखिरी 10 दिन का एतिकाफ जी ये सुन्नत एतिकाफ कहलाता है जी। लिहाजा एतिकाफ के ये दो पहलू हैं कि 30 दिन का एतिकाफ करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है और आखिरी 10 दिन का एतिकाफ करें
تو وہ بھی کیا جا پہلے سکتا ہے. نفلی اعتکاف کہلائے گا، اور جو جی. آخری 10 دن ہے وہ سنت اعتکاف وہ سنت اعتکاف. یعنی کہ وہ شب قدر کے حصول کے لیے ضروری قرار دیا کہ ضروری کیا جائے اعتکاف، یعنی کہ جو کرتے ہیں لوگ جی شب قدر کو پا قدر کو لیتے ہیں، پانا ہو تو پھر اعتکاف آخری عشرے کا ضروری ہے. اچھا مفتی صاحب، جو اعتکاف ہے وہ مرد و خواتین دونوں کر سکتے ہیں یا صرف مرد کے ساتھ خاص ہے؟ ہاں، عملی اعتبار سے جو محدثین کرام نے احادیث کی روشنی میں ہمیں مسئلہ واضح فرمایا ہے، جی مرد حضرات مسجد میں اعتکاف کریں گے، جی اللہ کے گھر میں اعتکاف کریں گے. جی ہاں، خواتین کے لیے اللہ کے گھر کی حاضری، مسجد کی حاضری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر منع کر دیا گیا تھا. جی تو لہٰذا خواتین کے لیے فقہاء کرام نے یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ مسجد بیت میں اعتکاف کریں. جی مسجد بیت میں اعتکاف کر سکتی ہیں خواتین، ہاں مسجد کے اندر نہیں کر سکتی. یعنی کہ جو گھر میں جائے نماز بنایا ہوا ہے، نماز کے لیے جگہ بنائی ہے، جی، وہاں مسجد بیت اس جگہ کو کہتے ہیں کہ گھر کے اندر کسی ایک کمرے کو مختص کر دینا، اس طرح خاص کر دیا کہ اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ مسجد بیت کہلاتا ہے. جو جگہ عبادت کے لیے خاص ہے وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہیں خواتین. گھر کے اندر، گھر کے کسی کونے کے اندر کوئی جگہ خاص کر دی گئی جی تھی جی. نماز کے لیے تو وہ مسجد بیت کہلاتی ہے. لہٰذا اس میں خواتین گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں. اگر جگہ خاص نہ ہو تو پھر فقہاء کرام نے اعتکاف کرنا درست فرمایا کہ درست نہیں ہے. جی ہاں، یوں ہو سکتا ہے کہ پہلے تو خاص نہیں تھی لیکن اعتکاف بھی بیٹھ گیا اور اس جگہ کو نماز کے لیے خاص بھی کر دیا، جی. تو اب بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. جی ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب، آگے جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ چلے خواتین کے لیے تو یہ حکم آیا ہے کہ وہ بیت مسجد میں اعتکاف کریں، تو جو مرد حضرات ہیں یعنی کسی مجبوری کی وجہ سے یا کوئی اور کوئی پرابلم ہے یا مسجد دور ہے جس کی وجہ سے اس کے یعنی کہ کھانا پینا یا سحر افطاری میں پرابلم آ سکتی ہے، کوئی مسجد دور ہے وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتا، تو کیا وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، صرف خواتین کے لیے اجازت ہے کہ وہ جی. گھر میں اعتکاف کریں. جی مرد کے لیے کسی صورت گھر میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے. مرد جو اعتکاف کریں گے وہ مسجد ہی میں اعتکاف کریں گے، مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں کر مسجد سکتے. کے علاوہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی مجبوری بھی ہے یعنی کہ اس طرح کا، تو پھر بھی کوئی یعنی کہ اس بارے میں نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرے گا، کیونکہ مرد حضرات ساری عبادت اپنی مسجد میں کرتے ہیں اور مردوں کو مسجد میں آنے کے یعنی کہا گیا ہے. عورتیں کو پردے کی چیزیں اس وجہ سے ان کو مسجد سے منع کیا گیا تو وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں. جی. لیکن مرد حضرات یعنی کہ مسجد میں اعتکاف کریں. مسجد میں ہی اعتکاف کریں. ناظرین، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، تو بریک کے بعد ملتے ہیں. جیسا کہ آپ نے جانا ہماری بات ہو رہی تھی اعتکاف کے حوالے سے، تو مفتی صاحب آگے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آج کل ہمارے رائج ہے اعتکاف کے لیے وہ خیمے لگائے جاتے ہیں، پردے لگائے جاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت، یعنی کہ اسلام میں ایسا ہے کہ وہ پردے لگا کے اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا پردے کے بغیر بھی اعتکاف ہو سکتا ہے؟ یہ اس حوالے سے احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرمایا تھا تو آپ نے خیمہ لگایا تھا. جی. تو اس وقت خیمہ لگانے کی حاجت بھی تھی جی. کہ وہ مسجد کا ایک باقاعدہ طور پر جس طرح آج کل ایک ماحول ہوتا ہے کہ وہ بالکل کورڈ ایریا مسجد کا ہوتا ہے جی. یا چار دیواری ہوتی ہے. جی. تو مسجد نبوی شریف اس وقت جس کنڈیشن میں تھی اس وقت ایسی کوئی صورت نہیں تھی. خیمے کی ایک ضرورت پیش آئی، وہ کپڑے کا بدلنا بھی مسجد کے اندر اعتکاف کے دوران ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی پردہ چاہیے ہوتا ہے بالکل، جس کے لیے خیمہ لگایا جا سکتا ہے. جی بالکل. تو آج کل کے حالات کو دیکھا جائے تو آج کل تو مساجد جو ہے نا بالکل کورڈ ایریا ہوتا ہے، چار دیواری بنی ہوئی ہوتی ہے. تو مسجد اگر اس حد تک ہو کہ وہاں خیمہ لگانے کے سبب مسجد کے نمازیوں کو دشواری پیش آتی ہو، جی. تو پھر اس ضرورت کی بنیاد پر خیمہ نہ لگایا جائے. جی. بغیر خیمے کے اعتکاف کرنا تب بھی جائز ہوتا ہے. جی. تو ایک خیمہ لگانا کوئی اعتکاف کے لیے ضروری نہیں. جی. لہٰذا اگر نمازیوں کو دشواری ہو رہی ہو، عین مسجد کا حصہ وہ خیمے کے اندر آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں خیمہ نہ لگایا جائے. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں مفتی صاحب آپ. اچھا مفتی صاحب، آگے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی اہم ہے، چل رہی ہے، بڑی رائج ہوئی ہے کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں وہ اپنے چہرے کو مکمل ڈھانپ لیتے ہیں یا وہ کسی کپڑے سے یا کسی رومال سے اپنے چہرے کو مکمل چھپا لیتے ہیں. تو کیا یہ ضروری ہے اپنے چہرے کو چھپانا اعتکاف میں، یا انسان پردے کے بغیر بھی رہ سکتا ہے اعتکاف میں؟
یہ بڑی مطلب ایک آپ نے زبردست سوال کیا ہے، بڑی دلچسپ بات ہے جی، اور معلومات خیز بات ہے. اس کے بارے میں معلومات ہونا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے گا کوئی بھی نیک عمل آپ کرتے ہیں تو اس کا اظہار کرنا یہ ریاکاری بھی آ جاتا ہے. جی، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کہ ہاں مطلب وہ یوں رکھا جائے کہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو. حتی الامکان یہ کوشش کی جائے. جی، عمل کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں. باقاعدہ طور پر ہمارے ہاں کنسپٹ عوامی طور پر جو پایا جاتا ہے کہ اس میں لوگ جو ہے نا منہ چھپا لیتے ہیں. جی، جی، اور پھر وہ بات بھی کوئی نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ان سے بات کرنا چاہے تو وہ خاموشی کا اشارہ کر کے کہہ دیتے ہیں جی یہ اعتکاف میں ہے. جی، تو یاد رکھیے گا شرعی طور پر ایسی کوئی سختی نہیں، جی، ایسی کوئی باتیں ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ چھپا کر رکھے، یا کوئی ضروری بات بھی کرنا چاہے، ضروری مسئلہ بھی اسے پوچھنا چاہے تو وہ بالکل خاموشی کا اشارہ کر کے اس کو جواب بھی نہ دے. جی، اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو چہرہ نہ ڈھانپ کے رکھے، اور اگر اس کو کوئی ضروری بات کرتا ہے، مثلا سلام اس کو کرتا ہے تو سلام کا جواب بھی دینا چاہیے. اسی طرح کوئی اس کا حال احوال پوچھتا ہے یا مسجد کے متعلق کوئی بات پوچھ لیتا ہے تو وہ اس کو بتانی چاہیے. بالکل ایسا نہیں کہ وہ بالکل خاموشی، عبادت سمجھ کر خاموش رہنا یہ جائز نہیں ہے. بالکل جائز باتیں کرنا یہ حصہ ہوتا ہے. تو بات کر اعتکاف سکتے کے ہیں دوران بھی بات کر جی، جی، سکتے ہیں. اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ دین نے اس کو روکا نہیں کہ وہ بات نہ کرے، یا کوئی اور اسے جو بات پوچھی ہے اسے سلام کیا جائے، یا کسی اور بات پوچھی ہے یا دینی مسئلہ کے بارے میں کوئی اسے بتایا جائے یا پوچھا جائے تو وہ کر سکتا ہے بات. جی، شرعی طور پر ایسی کوئی مطلب سختی نہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. دوران اعتکاف جائز باتیں کی جا سکتی ہیں. اچھا مفتی صاحب، آگے جو اب میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں، کوشچن آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اعتکاف کرتے ہیں لوگ، معتکف حضرات ہوتے ہیں، وہ مسجد کے کس حصہ میں جا سکتے ہیں اور کس حصہ میں نہیں جا سکتے؟ یہ بات بھی مطلب بہت قابل توجہ ہے. مسجد جو ہے نا، کوئی بھی مسجد ہوتی ہے جی، تو وہ 3 حصوں پر تقسیم کاری اس کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے عین مسجد، جی، ایک ہوتا ہے فنائے مسجد، جی، ایک ہوتا ہے خارج مسجد. جی، جی، عین مسجد اس حصے کو کہتے ہیں کہ جس میں نمازی حضرات نماز پڑھتے ہیں، صف بندی ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر جی، جی، نماز پڑھی جاتی ہے. اور فنائے مسجد مسجد کے ساتھ وہ متصل جی، حصہ جو ہے جس میں مسجد کی ضرورت کا سامان وغیرہ یا وضو خانہ وغیرہ موجود ہوتا ہے، لوگ وضو وغیرہ کرتے ہیں، یا مسجد کا دیگر سامان رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ فنائے مسجد کہلاتی ہے. جی، ایک ہوتی ہے خارج مسجد. خارج مسجد وہ حصہ کہ جس میں نماز وغیرہ نہیں پڑھی جاتی ہے، سامان بھی نہیں رکھا جاتا ہے. مثلا آمد و رفت کا جو ذریعہ ہوتا ہے، جی، مسجد کے اندر لوگ جوتیاں رکھتے ہیں، پھر جوتیاں رکھنے کے بعد اتارنے کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. جی، جی، تو وہ جو جوتیاں اتارنے کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی خارج مسجد ہوتا ہے. جی، تو یوں مطلب مسجد کی اس تقسیم کاری کو دیکھا جائے تو اعتکاف کرنے والا مسجد، عین مسجد اور فنائے مسجد میں تو جا سکتا ہے، خارج مسجد میں نہیں جا سکتا. جی، اگر کوئی مجبوری شرعی ہے تو پھر جا سکتا ہے. جی، غیر ضروری طور پر خارج مسجد میں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں عذر ہو تو جا سکتا ہے. مثال کے طور پر وضو خانہ، واش روم وغیرہ وہ خارج مسجد سے گزر کر ہی بندہ جا سکتا ہے وہاں پر. تو کیونکہ معتکف نے وضو بھی کرنا ہے، طہارت بھی کرنی ہے، استنجا خانہ بھی جانا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا مسجد سے باہر جانا ضرورت کی بنیاد پر جائز ہے. ہاں البتہ اس احتیاط کے ساتھ کہ جس مقصد کے لیے، جس عذر کے لیے وہ مسجد سے باہر جا رہا ہے وہ جیسے ہی مکمل ہو جائے تو فوری مسجد میں آ جائے. یوں نہ ہو کہ کوئی فرد ایسا جو اس حصے میں موجود ہے ان کے ساتھ کوئی گپ شپ میں لگ جائے، کوئی بات کرنے میں لگ جائے یا وہاں کھڑا ہو جائے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وضو خانے پر رش ہوتا ہے، استنجا خانے پر رش ہوتا ہے، تو معتکف اس رش میں انتظار کرنے کی بجائے وہ مسجد میں ٹھہرے. جب محسوس کرے کہ جگہ خالی ہو گئی، رش ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ اپنی حاجت کے لیے جا سکتا ہے. ہاں، اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے وہ جا سکتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں اعتکاف کے دوران لوگ اعتکاف کرتے ہیں تو اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے. تو مسجد کے آداب کا خیال کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. مالک صاحب میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، بیچ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اعتکاف میں نہانے کے بارے میں کیا ہے، یعنی کہ انسان نہا سکتا ہے، یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو اعتکاف بندہ کرتا ہے وہ اسے 10 دن نہیں نہانا چاہیے، عید والے دن یعنی کہ نہانا چاہیے، یا اعتکاف سے فارغ ہو کے نہانا چاہیے، اس بارے میں کیا دین کہتا ہے؟ یہ ایک عوامی ذہن ہوتا ہے، عوامی سوچ ہوتی ہے. تو یہ بات بھی بڑی مطلب عجیب قسم کی ہے کہ ہماری عوام کے اندر یہ دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہے جی 10 دن والا اللہ کے گھر میں رہے گا تو وہ نہائے گا نہیں، وہ غسل وغیرہ نہیں کرے گا. یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الطہور شطر الایمان. جی، صفائی نصف ایمان ہے. اللہ اکبر. صفائی نصف ایمان ہے.
تو جو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے کیا نصف ایمان کے لیے پر وہ عمل نہیں کرے گا؟ یہ کنسپٹ اس حدیث پاک کی روح سے بالکل رد ہے، اس کو مطلب وہ بالکل شریعت نے نہیں مانا ہے۔ اعتکاف والا پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر میں عبادت کرے گا، لہذا جب بھی وہ محسوس کرے کہ مجھے غسل کرنا ہے، مجھے غسل کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، پسینہ آیا یا ویسے ہی بندہ 1-2 دن اگر نہ نہائے تو اس کی طبیعت کے اندر عجیب سی بے چینی سی کیفیت ہو جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ اعتکاف کے دوران بھی غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے وہ جب اس کا دل چاہے، انہیں طہارت حاصل کر سکتا ہے، ویسے غسل کر سکتا ہے، نہا سکتا ہے ویسے، چونکہ آج کل گرمیوں کے دن چل رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں 1-2 دن کے بعد انسان کو حاجت ہوتی ہے، گرمی اتنی ہے انسان نہا سکتا ہے، اس میں کوئی یعنی کہ دینی روک ٹوک نہیں ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میرے ناظرین کو آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ اب آگے جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسجد میں جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، کیونکہ عام طور پر تو یہ دین میں یہ ہے کہ بندہ انسان مسجد میں نہ تو سو سکتا ہے، نہ کھانا پینا کھا سکتا ہے، تو اعتکاف جو کرتا ہے اس کے لیے کیا یہ ساری چیزیں یعنی کہ مینج کرنا کس طرح ہے، دین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ یاد رکھیے گا عام حالت میں مسجد کے اندر کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں ہے۔ جی بالکل۔ ہاں معتکف نے اعتکاف اللہ کے گھر میں کرنا ہے۔ اگر کسی شخص نے اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہے، جی دوران اعتکاف اس کو کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی یا پینے کی ضرورت محسوس ہوئی، جی وہ اس دوران اعتکاف کی وجہ سے اعتکاف کی نیت کے بعد وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے۔ جی اسی طرح سونا مسجد میں جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر معتکف اعتکاف کرتا ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 10 دن وہ سوئے ہی نہیں، 10 دن وہ اللہ کی عبادت کرے، یہ تو انسانی ایک طبیعت سے بھی ہٹ کے بات ہے، لہٰذا سونا بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو جب وہ محسوس کرے کہ نیند کا غلبہ آ رہا ہے تو مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ رہنے والا ضرورتاً وہ سو بھی سکتا ہے۔ جی تو دونوں صورتوں میں احتیاط ضروری ہے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے، مسجد کے تقدس کی پامالی نہ ہو، کھانا ہو تو نیچے کوئی دسترخوان بچھا کر کھائے کہ ذرات مسجد کے حصے میں نہ گرے۔ جی جی اسی طرح پانی پینا ہو تو اسی احتیاط کے ساتھ پئیں۔ اسی طرح اگر سونا ہو جی تو سوتے وقت بھی مسجد کے کسی ایک کونے میں وہ لیٹے، اور اس انداز سے لیٹے کہ نیچے کوئی چادر بچھا لے، جی جی پھر اس کے بعد وہ لیٹ جائے اور ضرورت کے مطابق لیٹے۔ جی اب بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ معتکف جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ مسجد کو مسافر خانہ بنا دیتے ہیں، یعنی مسافر خانہ یوں بنا دیتے ہیں کہ وہ گھر سے باقاعدہ بستر لے کر آتے ہیں، تکیے لے کر آتے ہیں، موٹے کمبل لے کر آتے ہیں، بالکل ایک گھر میں جس طرح ایک آسائش ہوتی ہے، سہولت ہوتی ہے، آرام کرنے کا ایک کمرہ خاص ہوتا ہے، وہ مسجد میں بھی یہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسجد کو مسافر خانہ نہیں بنانا جائز، بلکہ اعتکاف کرنے والا ضرورت کا سامان لے کر آئے، غیر ضروری سامان جس سے ایک مطلب وہ سستی کا غلبہ ہو۔ جی جی نفس جو ہے، شیطان تو ظاہری شیطان تو قید ہو جاتا ہے، نفس تو پھر بھی اس کے ساتھ ہے، جی جو نیک عمل سے اس کو دور کرے گا۔ تو بستر پر جب لیٹے گا، آرام دہ بستر ہوگا، تو پھر وہ اصل مقصد جو اعتکاف کا ہے وہ پانے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس اصل مقصد کو پانے کے لیے جو کامیابی ہے وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جو غیر ضروری سامان ہے وہ اللہ کے گھر میں نہ لے کر آئے، زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم یعنی کہ اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ کی عبادت کرے، یہ دوسری غیر ضروری چیزوں سے باز رہے یعنی کہ۔ جی مفتی صاحب، اب آخری میں آپ سے کوشچن کرنے جا رہا ہوں اس حوالے سے، اعتکاف کے حوالے سے، جو موت کے فضرات ہوتے ہیں کیا وہ سحر افطار کا اعلان کر سکتے ہیں، یا اس کے بعد اعلان یعنی کہ کرنا یہ اتنا ٹائم رہ گیا یا افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے؟ کیونکہ جو محراب میں ہوتا ہے اسپیکر تو وہاں ہوتا ہے اور محراب مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، تو کیا وہاں جا سکتا ہے؟ دو باتیں ہیں، یہ اعلان کرنا، لوگوں کو تنبیہ کرنا، خبردار کرنا اچھا عمل ہے جی، تو جو اچھا عمل ہے وہ اعتکاف والے کے لیے بھی جائز ہے اور جو اعتکاف نہیں بیٹھا اس کے لیے بھی جائز۔ جی جی جہاں تک جو آپ نے سوال کیا ہے محراب کے حوالے سے، جی تو یاد رکھیے گا جو مسجد کا محراب ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ جی بعض محراب باہر رستے کی طرف نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ یقیناً مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، جی مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، وہ خارج مسجد میں ہوتا ہے، وہاں معتکف نہ جائے۔ لیکن اگر وہ مسجد ہی ایسی ہے کہ وہ باہر نکلا ہوا محراب نہیں ہے، مسجد کی اپنی حدود کے اندر محراب بنایا ہوا ہے، جی تو وہ مسجد کا حصہ ہے، لہٰذا وہاں معتکف جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اذان پڑھنا نمازیوں کو بلانے کا ایک اعلان ہے، ذریعہ ہے، اذان پڑھنے کا اجر و ثواب بھی ہے احادیث مبارکہ میں، تو معتکف کے لیے بھی یہ ثواب حاصل کرنا جائز ہے۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ جو اللہ کے گھر میں اعتکاف
کر رہا ہے نہ تو وہ سحری افطاری کا اعلان کر سکتا ہے، نہ اذان پڑھ سکتا ہے۔ شرعی طور پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مفتی صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے، تو میں اب آپ سے نا آخری کوشچن کرنے جا رہا ہوں، آخری سوال کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ 27ویں کو یہ مشہور ہے، بلکہ شرح میں بھی آیا ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو مفتی صاحب قرآن پاک کا نزول تو میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا، تو یہ پھر کیسے بات ہے کہ وہ اس دن وہ نزول قرآن کی رات ہے؟ کیسے کہا جاتا ہے؟ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی قرآن پاک کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر تو ایک مخصوص رات کو کہتے ہیں، اب اس میں قرآن کا نزول ہوا، جبکہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں احادیث مبارکہ کو ہم پڑھیں تو 23 سال کے عرصے میں قرآن کا نزول ہے۔ پہلی آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی ہے، جو ایک مخصوص جگہ پر ایک مخصوص دن میں نازل ہوئی تھی، اس کے بعد قرآن پاک نازل ہوا۔ تو قرآن پاک کی جو سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نزول کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، قرآن کے نزول کے 2 طریقے ہیں۔ ایک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول ہے، اور ایک آسمان دنیا سے زمین پر نزول ہے۔ جو لوح محفوظ قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، جو قرآن پاک کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا ہے، وہ یک بارگی ہوا ہے، ایک ہی بار نازل ہوا، ایک ہی دفعہ پورے کا پورا قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ اسی کو سورہ قدر کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وہ جو نزول ہوا تو وہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، لیلۃ القدر میں یہ نزول ہوا تھا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر۔ اور رہا دوسرا نزول کہ جو 23 سال کے عرصے میں ہوا، تو وہ آسمان دنیا سے آگے جیسے جیسے جس آیت کی ضرورت محسوس ہوئی، ویسے ویسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل فرماتا گیا۔ ٹھیک ہوگا، بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ مفتی صاحب کس طرح فرما رہے تھے کہ آج کل جو ہماری رواج نکلے ہوئے ہیں، چیزیں رائج ہیں جو دین میں جو حصہ نہیں ہے جو دین کا، تو ہمیں ان سے گریز کرنا چاہیے، اور جو دینی مسائل ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی رحمتیں اور عظمتیں سمیٹ سکیں۔ تو دیجیے اپنے میزبان مبشر رضوی کو اجازت، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد والسلام۔